حضرت خولہ بنت الازور رضی اللہ عنہا وہ اسلام کی تاریخ کی سب سے بہادر خواتین میں سے ایک ہیں۔ ایک مجاہدہ، ایک شاعرہ اور ایک عظیم رہنما۔ اپنے 7ویں صدی کے اسلامی فتوحات میں حصہ لیا۔ انہوں نے یہ مثال قائم کی کہ مرد ہو یا عورت ایمان اور حق کے لیے کبھی پیچھے نہیں ہٹنا چاہیے۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا 7ویں صدی میں قبیلہ بنو اسد کے سردار کے گھر پیدا ہوئیں۔ آپ کا خاندان اسلام قبول کرنے والوں میں سب سے پہلے تھا۔ آپ کے والد کا لقب الازور تھا۔ ان کے بھائی حضرت زرار بن الازور رضی اللہ عنہ قبیلے کے مشہور شاعر اور بہادر سپاہی تھے۔ بچپن ہی سے زرار رضی اللہ عنہ نے اپنی بہن کو گھڑ سواری، تلوار بازی اور شاعری کی تعلیم دی۔ اس تربیت نے خولہ رضی اللہ عنہا کو نہ صرف ایک خوبصورت اور باوقار عورت بنایا بلکہ ایک بے مثال مجاہدہ بھی بنایا۔ ان کی بہادری کا پہلا منظر دمشق کے محاصرے میں سامنے آیا۔ جب ان کے بھائی زرار رضی اللہ عنہ زخمی ہو کر رومیوں کے ہاتھ قید ہو گئے تو خولہ رضی اللہ عنہا نے حیران کن فیصلہ کیا۔ انہوں نے سپاہی کا لباس پہنا، تلوار سنبھالی اور دشمن کی صفوں پر ٹوٹ پڑیں۔ وہ اتنی شجاعت سے لڑیں کہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ اور باقی مسلمان سمجھنے لگے کہ یہ کوئی عظیم مرد سپاہی ہے۔ بعد میں سب کو پتہ چلا کہ یہ ایک عورت تھی، حضرت خولہ بنت الازور رضی اللہ عنہا۔ ایک اور فیصلہ کن جنگ میں زرار رضی اللہ عنہ دوبارہ قید ہو گئے۔ اس وقت خولہ رضی اللہ عنہا نے زرہ پہنی، سبز چادر اوڑی اور گھوڑے پر سوار ہو کر رومی فوج پر حملہ کر دیا۔ مسلمان سپاہیوں نے ان کی جرأت دیکھ کر حملہ تیز کر دیا۔ وہ سمجھے یہ خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں۔ جنگ کے بعد جب خالد رضی اللہ عنہ نے اس نقاب پوش سپاہی سے پہچان پوچھی تو وہ خاموش رہے۔ بار بار اصرار پر انہوں نے نرم آواز میں کہا، میں صرف ایک عورت ہوں، خولہ بنت الازور۔ میرا بھائی قید ہوا تو میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر کیسے بیٹھ سکتی تھی؟ ان کی بہادری دیکھ کر پوری فوج حیرت زدہ رہ گئی۔ ایک اور مرکے میں خولہ رضی اللہ عنہا خود قیدی بن گئیں۔ انہیں دوسری عورتوں کے ساتھ رومی لشکر کے کیمپ میں لے جایا گیا۔ دشمن سردار نے ان کی بے حرمتی کا ارادہ کیا، مگر خولہ رضی اللہ عنہا نے ہمت نہ ہاری۔ انہوں نے تمام عورتوں کو جوش دلایا۔ سب نے خیموں کے ستون اور بانس نکالے اور حملہ کر دیا۔ حیران کن طور پر انہوں نے 30 رومی سپاہیوں کو مار گرایا۔ خولہ رضی اللہ عنہا نے اپنے ہاتھوں سے 5 دشمنوں کو قتل کیا، جن میں وہ سردار بھی شامل تھا جس نے انہیں ذلیل کرنے کی کوشش کی تھی۔ ان کا جواب آج بھی یادگار ہے، میں تجھے اپنے اونٹوں کا چرواہا بھی نہ بناؤں تو کیسے سوچتا ہے کہ میں تجھے اپنا شوہر مان لوں؟ ان کا سب سے مشہور کارنامہ یرموک کی جنگ میں سامنے آیا۔ یہ رومیوں کے خلاف ایک فیصلہ کن جنگ تھی۔ چوتھے دن مسلمانوں پر سخت وقت آیا اور کچھ سپاہی پیچھے ہٹنے لگے۔ ایسے موقع پر خولہ رضی اللہ عنہا نے گھوڑے پر سوار ہو کر عورتوں کی ایک جماعت کو ساتھ لیا اور حملہ کر دیا۔ انہوں نے مرد سپاہیوں کو للکارا اور کہا کہ اگر تم پیچھے ہٹو گے تو ہم عورتیں آگے بڑھیں گی۔ یہ دیکھ کر بھاگنے والے دوبارہ لوٹے اور دشمن کو شکست دی۔ حضرت خولہ رضی اللہ عنہا کی بہادری کو دیکھ کر سپاہیوں نے کہا، یہ جنگجو خالد بن ولید کی طرح لڑتا ہے لیکن یہ خالد نہیں۔ ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ زندہ رہا۔ آج بھی کئی اسلامی ممالک میں ان کے نام پر اسکول، سڑکیں اور ادارے ہیں۔ عراق میں ایک خواتین فوجی دستہ ان کے نام سے ہے۔ متحدہ عرب امارات میں خواتین کی پہلی فوجی اکیڈمی کا نام بھی ہے، خولہ بنت الازور ٹریننگ کالج۔ حضرت خولہ بنت الازور رضی اللہ عنہا صرف ایک خاتون جنگجو نہیں تھی بلکہ ایمان، عزت اور غیرت کی علامت تھیں۔ انہوں نے دنیا کو دکھا دیا کہ بہادری کا تعلق جن سے نہیں بلکہ ایمان اور حوصلے سے ہے۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سبق دیتی ہے کہ حق اور اسلام کے لیے ڈٹ جانا ہی اصل کامیابی ہے۔ اگر آپ کو حضرت خولہ بنت الازور رضی اللہ عنہا کی یہ داستان پسند آئی تو ویڈیو کو لائک، شیئر اور کرنا نہ بھولیے تاکہ مزید تعریفی و ایمان افروز کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔